السلام علیکم۔ آج ہم ریون چینی کے بارے میں، جو کہ بوٹی ہے، مختلف ناموں سے مشہور ہے۔ ریون چینی ہندی و بنگالی ریون چینی یا ریون چینی، گجراتی لاواکی ریون چینی، پنجابی ریون چینی، تامل ناڈو آئیریول چینی، تیلگو نٹروبول چینی اور انگریزی میں انڈین روبرب کے نام سے مشہور ہے، یعنی ریوند ہندی شناخت۔ یہ رواس کی جڑ ہے جسے اتار کر خشک کر لیتے ہیں۔ لمبے گول یا مخروطی شکل کے بے ڈول یا ایک طرف سے چپٹے اور دوسری طرف سے محدب ٹکڑے جن پر زرد رنگ کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، بیرونی سطح صاف یا کسی قدر جھری دار جس پر بھورے، سرخ یا زرد رنگ کے خطوط اور ستاروں کی مانند نشان ہوتے ہیں۔ ریوند چینی روبرب ایک بوٹی کی جڑ ہے جس کے پتے پالک کے ساگ کے پتوں جیسے لیکن لمبوترے اور نوکدار ہوتے ہیں اور جڑ سے نکلتے ہیں۔ انگریزی ادویات میں اس کا استعمال زیادہ تر بچوں کے مختلف امراض میں ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر جلاب میں مشتمل ہے۔ آئیے ہم آپ کو ریوند چینی کے مجربات۔ حب ریوند سارا مصبر شد ہر ایک 10 گرام، مستگی رومی 5 گرام باریک پیس کر بقدر دانہ مونگ گولی بنا لیں۔ بچوں کو ماں کے دودھ میں گھس کر اور جوانوں کو 3 یا 4 گولیاں گرم دودھ سے دیں۔ دست آور ہیں، درد سر اور قبض کے لیے مفید ہیں۔ دوسرا نسخہ حضر خدمت ہے۔ دوائے جگر ریوند خطائی نوشادر ٹھیکری ایک حصہ، کلمی شورا 2 حصے، سفوف بنا لیں۔ 3 رتی سے 4 رتی تک ہمراہ پانی استعمال کریں۔ پیشاب کی بندش کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ریوند چینی رباب کلمی شورا ہر ایک گرام، جو کھار 6 گرام، زیرہ سفید 10 گرام، چینی 120 گرام۔ سب ادویہ کو کوٹ چھان کر چینی ملا لیں۔ 6 گرام کی مقدار میں گائے کے دودھ کی لسی یا بکری کے دودھ کی کچی لسی سے استعمال کریں۔ مدر بول ہے۔ تیسرا نسخہ حضر خدمت ہے۔ سفوف دینار ریوند خطائی کاسنی، ہم وزن کا سفوف بنا لیں۔ 2 رتی ہمراہ شربت بنفشہ دیں۔ بخار میں انتہائی مفید ہے۔ سفوف اطفال یعنی کہ بچوں کے لیے سفوف ریوند خطائی، چھلکا ہرڑ زرد، کچور ہر ایک 10 گرام، سوڈا بائیکارب یعنی کہ میٹھا سوڈا 5 گرام، سفوف بنا لیں۔ 1 چٹکی دودھ میں حل کر کے بچوں کو پلائیں۔ بچوں کے سبز رنگ کے دستوں میں مفید ہے، ہاضمہ کی خرابی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید نسخہ حضر خدمت ہے، یہ بھی دوائی جگر کے نام سے ہے۔ ریوند خطائی نوشادر ٹھیکری ہر ایک 10 گرام، کلمی شورا 20 گرام، کشتہ فولاد 6 گرام۔ سب کو سفوف بنا کر 1 رتی ہمراہ ارگ گوزبان دیں۔ جگر کی اصلاح کرتا ہے، پرانے بخار کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مزید نسخہ حضر خدمت ہے۔ دوائے ورم جگر یعنی کہ جگر کی سوجن کے لیے ریوند چینی 50 گرام، نوشادر ٹھیکری 50 گرام، سفوف بنا لیں۔ آدھے سے 1 گرام استعمال کریں، ورم جگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مزید نسخہ نوٹ فرما لیں۔ دروائے یرکان کے نام سے ریوند یعنی رباب، ریوند خطائی ہلدی یعنی زرد چوب برابر وزن لے کر مٹی کے پیالہ میں نرم آگ پر بریاں کریں، پھر سفوف بنا لیں۔ 2 سے 3 گرام شربت دینار 20 گرام اور ارگ مکو 100 گرام کے ساتھ دیں۔ کالے یرکان کے لیے جس میں جسم سیاہ ہو جاتا ہے، نہایت مفید و زود اثر ہے۔ مزید ایک اور نسخہ حضر خدمت ہے۔ بندش ایام یعنی کہ حیض کا بند ہو جانا کے لیے مصبر ریوند خطائی، افسنتین، زعفران ہر ایک 3-3 گرام، ہیرا کسیس 2 گرام، باریک سفوف کر کے چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح اور 1 گولی شام ہمراہ شربت بزوری دیں۔ مزید نسخہ حضر خدمت ہے جو کہ یرکان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پھول کی کر، پھول گل نیلوفر
हर एक 5-5 ग्राम, रेवन चीनी 3 ग्राम, पानी 50 ग्राम में जोश देकर छान कर सुबह व शाम पिलाएं। यरकान के लिए अजहद मुफीद है। जिगर की सूजन के लिए एक और नुस्खा हज़र खिदमत है, नोट फरमा लें। रेवन चीनी मुशादर ठीकरी हर एक 25 ग्राम ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें। सूजन जिगर के लिए इंतहाई मुफीद है। जड़ी बूटियों का इंसाइक्लोपीडिया यानी कि फार्माकोपिया, हकीम व डॉक्टर हरिचंद मुल्तानी। रेवन खताई, रेवन चीनी, रुबाब या रहाइजुमा ख़ानदान। मज़ीद इसके नाम अरबी रेवन, फ़ारसी में बेख लिबास, कागानी में चटियाल, बंगला में रेवन चीनी, हिंदी में रेबत चीनी और अंग्रेजी में रहुबारब रूट कहते हैं। इसकी मुकम्मल माहियत रिबासीम देखें। रेवन की कई किस्में हैं। सबसे बेहतर रेवन खताई है। इसका सफूफ जर्द और चमकदार होता है। ये चीन से आती है और अलग किस्म की होती है। हमारे यहाँ रेवन चीनी रुबाब मिलती है। इसका सफूफ खाकसतरी जर्द रंग का बनता है। मकामी पैदाइश के लिहाज से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन 6000 फीट से लेकर 10,000 फीट की बुलंदी तक पाई जाती है। मिजाज के लिहाज से मरकबल कवा यानी कि जिस्म की तमाम कवा को ताकत देती है। बाज़ अतबा के नज़दीक इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा दोम है। अफ़ाल बैरूनी तौर पर जाली यानी कि जलन पैदा करती है। मुहल्लल औराम को तहलील करती है। मुसक्कन लाजा यानी कि खराश पैदा करने वाली। अफ़ाल के लिहाज से अंदरूनी तौर पे मुनफ़िस बलगम यानी कि बलगम को खाम करके निकालती है। मुकव्वी मेदा व आमा है। कसर रिया है यानी कि रिया को खारिज करती है। मगर बोल व हैज़ है। मुहर्रक व मुकव्वी जिगर है। मुकव्वी बदन है। मुफ्ताए सुद्दा है यानी कि बॉडी के सुतों को खोलती है। मुसल मगर बाज में काबज है। इस्तेमाल इसका सफूफ बनाकर सिरका में मिलाकर लेप करना बदन के दाग धब्बों मसलन छाई यानी कि छाइयों छीप वगैरह को दूर करता है। अंदरूनी और बैरूनी वर्मों के लेप करना में इंतहाई मुफीद है। पुराने जख्मों पर रेवन चीनी रुबाब घिसकर जरा सा तीसी साबन मिलाकर फाया लगाते हैं। इससे मवाद साफ होकर जख्म मुंदमिल हो जाता है। इस्तेमाल के लिहाज से अंदरूनी तौर पर खांसी दमा में बलगम को निकाल कर दुरुस्त करता है और मामूली मिकदार में खाना मैदा को तक़वियत देता है और फारे यानी कि नफख को दूर करती है। दस्तों को बंद करने के लिए भी मामूली मिकदार में खिलाएं। इसका सफूफ या जोशांदा दीगर अदविया के हमरा एहतबासे बोल यानी कि पेशाब की बर्जिश के लिए इंतहाई मुफीद है। गुर्दे और मसाने की दर्द में भी इस्तेमाल करते हैं। मुकव्वी व मुहर्रक जिगर है। बुखार बवजह खराबी जिगर में शोरा कलमी मिशादर और रेवन चीनी वगैरह के हमरा खिलाते हैं जो पेशाब और हैज़ को भी जारी करती है। सुद्दा खोलती है। आंतों को फुजलात रद से पाक करती है। रियाह को तहलील करती है। ये जिगर के साथ खुसूसियत की अहमियत रखती है। पुराने बुखारों को दूर करती है। यरकान इस्तिस्का यानी कि पानी पड़ जाना और वर्मे जिगर में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको ज़्यादा मिकदार में खिलाया जाए तो पतले यानी कि रकीक दस्त लाती है। जिगर तिली और आंतों के सुद्दा को खोलती है। हैज़ जो दर्द से आता हो और खून भी कम आता हो को रेवन चीनी और मिसली हम वज़न बारीक सफूफ करके हैज़ आने से 3 दिन पहले 6 ग्राम
پانی کے ساتھ کھلائیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کابلی ہرڑ اور غاری کیون اور ایلوا 1-1 گرام اور ریوند خطائی 3 گرام ملا کر گولیاں 4-4 رتی کی بنا کر دیں۔ یہ گولیاں دماغ کے تنکیہ یعنی کہ دماغ کی صفائی کرتی ہیں اور ہر قسم کے درد، سر، شقیقہ، فالج، دوار یعنی کہ چکر آنا، قزاز یعنی کہ تشنج، جنون، دماغ کے فاسد فضلات، پریشانی اور کان میں آوازیں آنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جب بدہضمی کی وجہ سے دست آ رہے ہوں تو زیادہ مقدار میں استعمال کراتے ہیں، جس سے اولاً کھل کر دست آتے ہیں، پھر قبض ہو جاتی ہے۔ ریوند خطائی یعنی رباب 1 سے 2.5 رتی تک رطوبت معدہ کی تراوش بڑھاتی ہے اور معدہ کی حرکت دودھیا کو تیز کرتی ہے۔ 10 رتی سے 15 رتی تک رطوبت امعاء کو زیادہ کر کے تھوڑی مسل ہوتی ہے اور اس کی حرکت دودھیا کو تیز کرتی ہے۔ یہ کرائسوفینک ایسڈ اور ایموڈین کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوا دینے کے 6-7 گھنٹے بعد اکثر مروڑ ہو کر زرد رنگ کے پتلے دست آنے لگتے ہیں۔ دستوں کے بعد ری اوکٹینک ایسڈ کی وجہ سے آنتوں کی تراوش کم ہو کر قابض تاثیر کرتی ہے۔ ریوند کے رنگین اجزاء گردے کے ذریعے خارج ہو کر پیشاب کی رنگت کو زرد کر دیتے ہیں اور مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ صفوف ریوند ہمراہ شربت بزوری پیشاب جاری کرتا ہے۔ ریوند خطائی یعنی رباب دودھ اور پیشاب کے ذریعے خارج ہوتی ہے۔ کرائسوپین کی وجہ سے دودھ کا ذائقہ تلخ ہو جاتا ہے اور اس میں مسل تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ نفخاس مسل اخلاط اربع بدل اس کا گل سرخ امراض معدہ و جگر کے لیے مضر، کمزور لوگوں کو بطور مسل نہ دیں۔ مسلہ یعنی کہ اصلاح کرنے والی ادویہ خون ببول، قطیرہ، لواب، بہی دانہ وغیرہ کیمیاوی اجزاء کرائساروفین یا کرائسوفین جوہر ریوند اس جوہر کی وجہ سے اسی رنگت کے دست آتے ہیں۔ یہ اس کا جزو اعظم ہے۔ کرائسوفینک ایسڈ یہ تازہ جڑ میں نہیں پایا جاتا بلکہ خشک کرتے ہوئے کرائسوپین آکسیجن کو جذب کر کے کرائسوفینک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آیوڈین ری اوکٹینک ایسڈ آکزلیٹ آف لائم کے اولین رموکس ایسڈ، رال، نشاستہ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ مقدار خوراک کے لحاظ سے 3 رتی قبض کے لیے 1.25 ماشا سے 2 ماشا تک یعنی کہ 1.25 گرام سے 2 گرام تک دستوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مشہور کرابادینی مرکبات صفوف اکسیر جگر، شربت دینار، حب شفا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر، حکیم رائے خالد۔ اللہ حافظ۔